لعینوں نے، بدبختوں نے، بد کرداروں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کتوں کو معلوم نہیں کہ یہ قرآن انقلابی کتاب ہے، یہ قرآن جس نے ہمیں تہذیب و تمدن کی طرف چلنا سکھایا، یہ قرآن جس نے ہمیں دنیا میں اونچا کرنا سکھایا، یہ قرآن جس نے ہمیں بلندیوں پر پہنچایا، یہ قرآن جس نے ترقی کی تمام منازل کو طے کرنا سکھایا، اس کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کو پیروں تلے روندا گیا ہے۔ میرا سوال وقت کے حکمرانوں سے ہے، میرا سوال OIC سے ہے، میرا سوال عالم اسلام کے ان گونگے حکمرانوں سے ہے جو اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن اس قرآن کی خاطر جس قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ میں اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلندیاں بھی عطا کروں گا، اس قرآن کے ذریعے لوگ پستی میں بھی چلے جائیں گے۔ تو بلندیوں والے وہ ہوں گے جو اس قرآن کے قواعدوں پر عمل کرتے ہیں، جو اس قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، جو اس کلام کی عزت کرتے ہیں، جو اس کلام کی توقیر کرتے ہیں۔ عزت والے وہ ہوں گے، دنیا میں بھی عزت والے ہوں گے، آخرت میں بھی عزت والے وہ ہوں گے۔ لیکن بد کردار وہ حکمران ہیں جو سویڈن اور ہالینڈ کے کتوں کو لگام دینے کے لیے چپ ہیں، گونگے ہیں، خاموش ہیں۔ کہاں ہے OIC؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ مجھے بتلایا جائے۔ اور آج یارو اگر ایک صرف ٹویٹ ہو کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو لوگ اس کے گھر کے سامنے دھرنا دے دیتے ہیں، لوگ سڑکوں کو بند کر دیتے ہیں، ٹائروں کو آگ لگا دیتے ہیں، پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتے ہیں۔ اور یارو اگر پتہ چلے کہ نواز شریف کو جیل ڈالا گیا ہے تو اس کے جیالے، اس کے متوالے اس کی عزت کے لیے، اس کی حرمت کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں، فوج کو گالیاں دیتے ہیں، عدلیہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ نواز شریف بھی غلط، عمران خان بھی غلط۔ اگر پتہ چلے کہ زرداری کو پکڑا جا رہا ہے، صرف پتہ چلتا ہے، پکڑنے کی بات ہوتی ہے، پکڑا نہیں جاتا، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، پاکستان ناکھپے کا نعرے لگ جاتے ہیں، فوج کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اور یارو جس قرآن نے ہمیں عزت دی، جس قرآن نے ہمیں ملک دیا، جس قرآن نے ہمیں سب کچھ دیا، آج اس کی عزت کی بات آئی، آج اس کی حرمت کی بات آئی، آج اس کی عظمت کی بات آئی، آج اس کو بے توقیر کیا گیا۔ مجھے بتلائیے تو صحیح، کل قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے خلاف، ہم نے اس کا وکیل بننا تھا، قرآن نے ہمارا وکیل بننا تھا۔ ہمارا قرآن جب پاکستان کی سڑکوں پر اور باہر کی سڑکوں پر رول رہا تھا، لٹ رہا تھا، ہماری زمینیں ویسے رہی، ہماری شامیں ویسے رہی، ہمارے گھر ویسے رہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرا گلہ پاکستانی عوام سے نہیں، مسلم عوام سے نہیں۔ یقین کیجئے ہر ایک کے دل میں درد ہے، ہر ایک کے دل میں تڑپ ہے، لیکن قرآن کل جب آواز دے گا کہ اللہ یہ حکمران تھا، اس کو تو نے طاقت دی، اس کو عزت دی، اللہ اس کو دنیا کی حکمرانی دی، لیکن جب تیرا قرآن لٹ رہا تھا یہ گونگے بن کر اقتدار کی خاطر جہاں سے کراچی سے چلتے تھے، اقتدار کی خاطر دھرنے دیتے تھے، اقتدار کی خاطر۔ لیکن قرآن جب گلیوں میں لٹتا رہا، سب کی باتیں ویسے رہی، سب کی شامیں ویسے رنگین رہی۔ مجھے بتلائیے تو صحیح یہ حکمرانوں کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آج بھی سمجھ جاؤ، عالم اسلام سمجھ جاؤ، OIC سمجھ جاؤ کہ یہ قرآن گونگا نہیں ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، قرآن کی عزت کا، قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر وعدہ لیا ہوا ہے، اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ یہ تو ہماری محبت کا ثبوت ہے کہ ہم کتنا قرآن کی عزت کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ ہمیں ٹیسٹر لگائے جا رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اور اہل حدیث کا یوتھ فورس کا بچہ، ہر جوان پورا قرآن کی عظمت کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، مرنے کے لیے تیار ہے۔ تکبیر! تکبیر! قرآن! قرآن! قرآن پر! قرآن پر! جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان! اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان! دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد تم رب کا
قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوگی روشن، دل بھی بنے گا گلشن۔ تم ایک بار سورت رحمان پڑھ کے دیکھو، یقین کیجئے ایک ہوں مسلم حرم کی پاس پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہماری ان جلسوں کی، ہماری ان مذمتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے قرآن کی حفاظت خود فرمائے گا، لیکن ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کروانے کے لیے کل کو پیش ہونا ہے کہ اللہ تیرے قرآن کی عزت پہ حملہ ہوا، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نوجوان، یہ شہین و شہباز تیرے قرآن کی خاطر نکلے تھے، اللہ ہم نکلے ہیں اور نکلیں گے، ضرور نکلیں گے۔ اگر کوئی قرآن کی عظمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرنے والا عیسائی ہے تو وہ بھی عیسائی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، ان کی عظمت کے پھڑیرے بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اگر کوئی یہودی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور پاکستان کے لوگوں، حکمرانوں، ان کو بتاؤ، ان لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ یار یہاں پہ تورات ہو، یہاں پہ زبور ہو، یہاں پہ انجیل ہو، ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ تحریف کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہم اس کو کبھی جلانے کا، اس کو نیچے پھینکنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آسمانی کتاب ہے، اور جس کتاب کو اللہ نے اپنی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، تم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے اس قرآن کو؟ تم لوگوں نے اس قرآن کو کیا سمجھ لیا ہے؟ یہ تمہیں دنیا میں بھی رسوا کرے گا، آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ حکمرانوں، ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں آپ لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ ابھی بھی سمجھ جاؤ، نہ سمجھو گے تم میں پاکستان والوں تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ انشاءاللہ تعالی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے شہین و شہباز جہاں کہیں بھی قرآن پاک کی عزت پہ حملہ ہوگا، قرآن پاک کی آیت پہ حملہ ہوگا، تحریف قرآن پاک کا وقت ہوگا، انشاءاللہ اسی صاحب پہ لائی ہوئی دیوار بھٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو انشاءاللہ ساتھ جوڑیں گے۔ ہم پورے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کو ساتھ جوڑ کر انشاءاللہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ایک آئندہ اللہ عمل کا اعلان کریں گے۔ انشاءاللہ اتوار کو انشاءاللہ تعالی ہمارے اس اتوار کو تحریف پاکستان کے بارے میں ہم تحریک کا اعلان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں جلوس ہوں گے، سیمینارز ہوں گے، انعقاد ہوں گی، انشاءاللہ تعالی مجلسیں سجیں گی اور حکمرانوں کو جھنجھوڑا جائے گا، وقت کے حاکموں کو جھنجھوڑا جائے گا۔ حاکموں، وقت ابھی بھی وقت ہے، دیکھ لو، یقین کرو، یہ جیالے، یہ شہین و شہباز قرآن کی عظمت کے بتوالے آج صرف ابھی آپ کو اعلان کرنے آئے ہیں کہ ابھی بھی سمجھ جاؤ، اور OIC والوں کو بتاؤ، یونائٹڈ نیشن کو بتاؤ، اقوام متحدہ پہ قراردادیں پیش کرو، یہ قرآن کی عظمت کے حوالے سے ہیں۔ ہم کسی قسم کا ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، عظمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، عظمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان، زندہ باد، اہل حدیث یوتھ فورس عالمی پاکستان، زندہ باد۔ جزاک اللہ۔